اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد حاضہ کے خطیب و امام مولانا ضیاء الدین صابری صاحب، مسجد حاضہ کے انتظامی کمیٹی کے تمام اراکین، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، میرے مجلسی رفقا جناب عبدالرشید خان صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میں سب سے پہلے مسجد کے انتظامیہ کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو جلسہ یوم القرآن کرنے کی اجازت دی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر شریف پر اپنا پہلے قد مبارک رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر شریف پر اپنا پہلا قدم رکھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ خاک ہو جائے وہ شخص اور اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا یا کسی ایک کو پایا اور ان کی قدر نہیں کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے کہ دعا کرنے والے کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سید ملائکہ دعا کر رہے ہیں، اور سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں، خوش قسمت ہے لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء بنت ابو بکر آئی اور آ کر یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، وہ غیر مسلم ہے، کیا میں ان سے اچھا سلوک کروں؟ کیا میں ان پر رحم کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم ان پر رحم کرو، وہ تمہاری ماں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے بعد علماء کرام نے لکھا اور فرمایا اور ہم کو سمجھایا کہ اگر کسی کے ماں باپ مسلمان بھی نہیں ہیں تو یہ دین کا تقاضا یہ ہے، یہ دین کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو۔ دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر میرا ذکر ہوتا ہے
اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام نہیں بھیجا جاتا تو جبریل امین دعا کر رہے ہیں کہ خاک ہو جائے وہ لوگ اور اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جائے اس محفل پر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ اسی لیے آئیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور درود شریف کے تعلق سے مجھے دلال الخیرات کے لکھنے والے مشہور عالم دین جن کی پیدائش مراکش میں ہوئی تھی، امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ مراکش کے ایک مشہور عالم دین تھے۔ فقہ مالکی میں ان کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ طریقت میں ان کا تعلق سلسلہ شاذلیہ سے تھا، اور ایک مرتبہ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھنا تھا، کسی کنویں کے پاس گئے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی نکالنے کے لیے سامان نہیں ہے، لوٹا نہیں ہے، تو ایک لڑکی ایک گھر سے دیکھ رہی تھی، اس نے پکار کر کہا کہ آپ وہ مشہور عالم دین ہیں جس کا نام امام جزولی ہے؟ تو امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں میں امام جزولی ہوں۔ اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں وضو کرنے کے لیے پانی مجھے نکالنا ہے اور سامان یہاں پر دستیاب نہیں ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے بڑا آسان ہے، دیکھیے پانی خود آ جائے گا۔ وہ اس کنویں میں پانی میں تھوکتی ہے اور پانی ابل کر اوپر آ جاتا ہے۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے ہیں، نماز ادائیگی کے بعد اس بچی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ تم کو یہ کہاں سے ملا یہ چیز؟ تو بچی کہتی ہے کہ مجھے کہیں سے نہیں ملا، میں دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتی ہوں، اس رحمت اللہ عالمین کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجتی ہوں کہ جب وہ جنگلوں میں چلے جاتے تو جانور جنگل کے آ کر آپ کے دامن سے لپیٹ جاتے۔ اسی وقت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا کہ میں درود شریف کے اوپر ایک دلال الخیرات کتاب لکھوں گا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی کہ جس مسلمان نے رمضان کو پایا اور اس میں اپنے گناہوں کی بخشش یا مغفرت اللہ سے نہیں کرا لی، جبریل امین دعا کر رہے ہیں کہ خاک ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اپنے رب کو راضی نہیں کروایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہیں کروا لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ بے حد ضروری ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہمارے پاس ہے، یہ ماہ مبارک کا ایک دہا ختم ہو چکا۔ حدیث شریف میں آیا کہ رمضان کا پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے نجات کا۔ اب نہیں معلوم کہ آپ سے اور مجھ سے رحمت اللہ کی پوری ہوئی یا نہیں، اب ہم مغفرت کے دہے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کو غنیمت جانو۔ علماء کرام نے صحیح فرمایا، علماء کرام نے کہا کہ نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان ہم تمام آج جو موجود ہیں کسی کو ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں معلوم کہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے۔ اور یاد رکھو، خاص طور سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ میری عمر تو ابھی 25-26 سال ہے، میں آئندہ رمضان میں روزے رکھ لوں گا۔ اگر کوئی نوجوان یہ تصور کر رہا ہے تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔
یاد رکھو زندگی کے فیصلے تم نہیں کرتے نہ ہم کرتے، زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ آئندہ رمضان ہم کو نہ ملے تو پھر بتاؤ ہم کیسے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کرائیں گے؟ اسی لیے نوجوانوں اس غرور میں مت رہو کہ نوجوانی میرے ساتھ ہے، میں آئندہ اور 25-30 سال یا 50 سال زندہ رہنے والا ہوں۔ یاد رکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا مزہ ہر نفس کو چکنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں اس وقت کو غنیمت جانو۔ اگر ہم نے رمضان کے 10 دن کو صحیح استعمال نہیں کیا تو آؤ طے کرو کہ انشاءاللہ تعالی آج ہی سے، ابھی سے، اسی وقت سے میں اس ماہ مبارک کی قدر کروں گا۔ اس ماہ مبارک میں جو گناہیں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ سے بھیک مانگ کر ان گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگوں گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر رات میں صبح فجر تک آسمانوں میں آواز لگائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے بندے اگر تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو راضی کر لے۔ آسمانوں سے آواز لگائی جاتی ہے، جو اہل دل ہوتے ہیں ان کے کان بھی ہوتے ہیں، وہ سن سکتے ہوں گے، مگر سنو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آواز لگائی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی اللہ سے بخشش کی بھیک مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے، اللہ کی رحمت جوش میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آواز لگائی جاتی ہے کہ کوئی رزق کو طلب کرنا چاہتا ہے تو رزق کی طلب اللہ سے کرے، اللہ رزاق ہے، اللہ تم کو رزق دے گا۔ اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو اللہ عزت دینے والا ہے، اگر کوئی جہنم سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ سے بھیک مانگے، اللہ تجھ کو جہنم سے دور کر دے گا۔ نوجوانوں اس حدیث شریف کو اپنے سامنے رکھو اور اس ماہ مبارک کی قدر اور منزلت کرو کہ آواز لگائی جا رہی ہے، رات میں آسمانوں میں آواز لگائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ میری امت کی خصوصیتوں میں آقا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت محمدی کی طرف دیکھ کر ان پر رحم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت محمدی کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور اللہ جنت کو حکم کرتا ہے کہ جنت تو تیار رہنا، تجھے میں دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہوں تاکہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روزدار امتی داخل ہوگا۔ نوجوانوں یاد رکھو کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔ نوجوانوں سن لو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو کہ اللہ کے رسول اپنے حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ بعض ایسے جنتی بھی ہوں گے جو اللہ کے حکم سے ان کو پر دیے جائیں گے اور وہ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، وہ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت کے جو داروغار ہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تم سے حساب کتاب ہوا، بتاؤ کیا تم سے حساب کتاب ہوا، تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا؟ تو وہ جنتی کہیں گے نہیں ہم سے حساب کتاب نہیں ہوا۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تم کو پل صراط کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو کہیں گے کہ نہیں ہم کو وہ بھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ تو عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت لوگوں سے چھپ چھپ کر کرتے تھے، ہم اللہ کی عبادت لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے، اور ہم یہ جو روزہ ہے
انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی جا کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے۔ کوئی خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ بہت بڑا سخی ہے۔ کوئی مدد کرتا ہے مظلومین کی تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ مظلومین کی مدد کرتا ہے۔ مگر ایک ہی عبادت ایسی ہے، اسی لیے کہ حدیث قدسی میں آیا، نوجوانوں، حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور اس ہر عمل کے لیے اس کو 7 سے 700 گنا اس میں اضافہ ہوتا ہے اس کے نیک اعمال کا، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، اس کی جزا میں۔ آپ کو اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس کو کس طریقے سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اس کو کس طریقے سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ مگر افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، میں اپنے غیور نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی یاد رکھو، یہ ماہ مبارک صبر کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک ماہ مواصلات ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ یہ ماہ مبارک کو آپ اور ہم نے فوڈ فیسٹیول بنا لیا، اس ماہ مبارک کو ہم نے فوڈ فیسٹیول بنا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان اور ملائکہ روتے ہیں، زمین آسمان اور ملائکہ روتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان اور ملائکہ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان جاتا ہے، جب ماہ رمضان جاتا ہے تو زمین اور آسمان اور ملائکہ روتے ہیں کہ امت محمدی سے وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے جس میں نمازوں کو قبول کیا گیا، جس میں تمہارے صدقات کو قبول کیا گیا، تمہارے دعاؤں کو قبول کیا گیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ تو زمین و آسمان اور ملائکہ رو رہے ہیں۔ نوجوانوں، رونا تو ہم کو ہے کہ 10 دن گزر گئے کہ اب نہیں معلوم کہ رحمت پوری ہوئی یا نہیں، 10 دن گزر گئے نہیں معلوم کہ میں نے جو گناہیں کی اللہ نے اس کی معاف کر دی یا نہیں کر دی، 10 دن گزر گئے نہیں معلوم کہ میں نے اپنی ماں باپ کو راضی کیا یا نہیں کیا۔ اسی لیے نوجوانوں یاد رکھو، یہ ماہ مبارک فوڈ فیسٹیول نہیں، یہ ماہ مبارک سول فیسٹیول ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنے آپ کو انسان کے جسم کے لیے غذا کے لیے کھانا کھانا پڑتا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کو طاقت کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا روزہ ہے، روح کی غذا روزہ ہے، اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کی روح کو غذا ملتی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں، اس ماہ مبارک کی قدر کرو۔ یہ فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، یہ روح فیسٹیول ہے۔ یہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ اپنا وقت ضائع مت کرو نوجوانوں، اپنا وقت برباد مت کرو کہ فلاں جگہ پر کون سا کھانا اچھا مل رہا ہے، کہاں پر کون سی حلیم اچھی ہے۔ گھر میں جا کر اماں سے مت کہو کہ اماں کیا پکایا تو نے آج، گھر میں جا کر اپنی بیوی سے مت کہو کہ اتنا اچھا کھانا کیوں نہیں پکایا تم نے۔ ارے یاد رکھو، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج روح کو غذا مل رہی ہے ہمارے روزوں سے۔ اور پھر یہ بھی ہم کو بتایا گیا، مشکات شریف کی حدیث ہے، کیا حدیث شریف میں بتایا گیا مشکات شریف کی کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، اور اللہ نے عقل کو
پوچھا کہ بتا میں کون ہوں؟ تو خل نے کہا یا اللہ تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ بڑا خوش ہوا اس کی عاجزی اور انکساری سے، اور اللہ نے کہا اے خل تو تمام شے سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پھر اللہ نے نفس کو پیدا کیا، اللہ نے نفس کو پیدا کیا اور پھر نفس سے پوچھا کہ بتائے نفس میں کون ہوں؟ تو نفس غرور اور تکبر میں آ کر کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ نفس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ اللہ کو جلال آیا، اللہ نے 100 سال اس کو جہنم میں رکھا، اور جہنم کی آگ میں 100 سال رکھنے کے بعد نکال کر جب اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں، تو نفس میں وہی تکبر تھا، اس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ اللہ نے 100 سال اس کو بھوکا اور فاقہ رکھا، بھوکا اور فاقہ 100 سال رہنے کے بعد جب نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں، تو نفس نے پکار کر کہا کہ تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے نفس کے کنٹرول کے لیے ہم پر روزے فرض کیے۔ اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں گے تو جیسا کہ ابھی مولانا ضیاء الدین صابری نے نماز جمعہ کے اپنے بیان میں کہا کہ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کیسے نفس پر کنٹرول کیا جاتا ہے؟ حدیث شریف میں آیا کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے خون کی طرح، اور جب ان رگوں کو کھانا نہیں ملتا تو شیطان کے پاس کوئی مشینری نہیں ہوتی انسان کو بھٹکانے کے لیے۔ ابلیس پر ضرب لگتی ہے۔ کیسے لگتی ہے ابلیس پر ضرب؟ کہ جب نفس کو غذا نہیں ملتی تو شیطان کے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہوتا ہم کو بھٹکانے کے لیے، شیطان کے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے، آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جنگ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی سپاہی کے پاس اس کا ہتھیار ہوتا ہے تو اس کے پاس ڈھال بھی ہوتی ہے۔ ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے کہ دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانا، شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچانا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا۔ وہ کیسے بچائیں گے آپ؟ جب آپ اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے۔ اور جیسا کہ مولانا نے ابھی کہا کہ اگر اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں گے، اپنی شرمگاہوں پر کنٹرول کریں گے تو یقیناً ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں گے۔ اور اس کا سلوشن، اس کا فارمولا کیا بتایا گیا کہ روزے رکھو۔ اور کیسے روزے رکھو؟ کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں جس کی جزا اللہ ہے، جب روزے دار کا انعام اللہ خود دے گا جس کا اندازہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیے کہ روزے میں اگر آپ ہیں تو آپ کی آنکھ بھی روزے میں ہے، آپ کے کان بھی روزے میں ہیں، آپ کی زبان بھی روزے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں روزے کی حالت میں بھی ہوں اور ابھی 15 منٹ ہے روزہ کھولنے کے لیے تو گھر میں پورا خاندان پاندان بیٹھ کر ٹی وی کا سیریل بھی دیکھ رہا ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو بزرگوں، اتنا بڑا انعام جب اللہ دینے والا، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ فحش کلمی سے۔ اور اگر حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی تم کو گالی بھی دیتا ہے تو آپ اس سے کہو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے میں ہوں، بابو 30 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا، کم سے کم تمہاری انا کو تسکین تو ہو جائے گی۔ ورنہ آج کل ہمارا مزاج ایسا ہے کہ اگر ٹریفک لائٹ پر کوئی بازو سے چھوٹا سا دھکا لگ گیا تو ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ترین شخص ہے اور آپ کی بہت بڑی چیز کو نقصان پہنچ گیا، ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے۔ اور اگر نہیں گھورتے تو محبت کا ایسا عالم ہے کہ بدتمیزی کی حد تک بھی محبت چلی جاتی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً اللہ نے ٹیکنالوجی کو پیدا کیا اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے
بہت سی چیزیں اللہ نے انسانی دماغ کے ذریعے پیدا کی، مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آداب کو ملوث رکھو، آداب کو ملوث رکھو۔ یاد رکھو جس دن آداب ختم ہو جائیں گے پھر ہمارے پاس کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی مسجد نبوی میں 35 شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے اور اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی نفس پر ظلم کر کے آیا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے تو اچانک کوئی سامنے سے آ کر ایک سیلفی لے لیتا۔ بتائیے آپ کیا یہ آداب کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیاں ہیں اور آپ اس طرف پیٹ کر کے اپنی فوٹو لیتے؟ کہاں جا کر ہم رکیں گے؟ جس جگہ پر وقت کا خلیفہ آیا، مدینہ شریف میں روز مبارک میں آیا اور آ کر گفتگو کر رہا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پکار کر کہا، اے خلیفہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے۔ اور ہم یہ ہیں کہ وہاں پر پیٹ کر کے اس سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر لیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے مجھے بھی اور ان لوگوں کو۔ یاد رکھو، ادب کرو۔ احرام کی حالت میں ہے، ارے حکم تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بھر لو، کعبۃ اللہ کو دیکھو، اپنے دل کو بھر لو، تاکہ جب تم مکے سے ہندوستان کو بھی آؤ گے تو تمہاری آنکھوں میں کعبہ رہے، تمہاری آنکھوں میں روزہ رسول رہے، تمہاری آنکھوں میں سنہری جالیاں رہیں، وہ روحانی کیفیت تم میں پیدا ہو جائے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ احرام کی حالت میں بھی کعبے کی طرف پیٹ کر کے سیلفی لیتے۔ میرے بھائی نوجوانوں، یاد رکھو زندگی کا مقصد سیلفی لینا نہیں ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے سیلف کو، اپنے نفس پر کنٹرول کرو۔ تمہاری زندگی کا مقصد اپنے سیلف کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، معاشرے کی برائیوں سے بچاؤ۔ اور جب 30 دن آپ اور ہم انشاءاللہ تعالی روزہ رکھیں گے تو ایک ڈسپلن پیدا ہوگا، اجتماعیت پیدا ہوگی کہ ایک ہی وقت میں پورے ہندوستان کے مسلمان روزہ کھول رہے ہیں، ایک ہی وقت پر تمام کے تمام سحری کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے۔ جو نوجوان رمضان میں ہی نماز پڑھتے، میں ان سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنا بھائی سمجھ کر کہہ رہا ہوں، تمہارا دینی بھائی سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ تم نے 30 روزے رکھے، تم نے راتوں میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی، تم نے 5 وقتہ نمازیں پڑھی جو 20 رکعت ہے، جب تم نے روز 40 رکعت نماز تم نے پڑھی، خدا کے لیے 30 دن کے بعد ان 5 وقت کی نمازوں کو مت چھوڑو۔ جب تم نے اپنے آپ کو مجبور کر دیا کہ تم دن میں 1 مرتبہ 40 مرتبہ نماز پڑھ سکتے ہو تو یقیناً تم دن میں 20 رکعت تو پڑھ سکو گے۔ یہ تبدیلی پیدا ہونا نوجوانوں آپ میں اور ہم میں کہ ہم نے ہو سکتا ماضی کی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، مگر رمضان آیا اس لیے کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ تو علماء کرام نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا کے ماحول کو نورانی کر دیتا ہے، روحانی کر دیتا ہے، اور جو شدت، جو گرمی جو گناہوں میں ہوتی ہے اللہ اس میں کمی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں جب آج ہمارے نفس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا، عید کی نماز ہوئی تو فوراً کسی تھیٹر کی طرف روانہ ہو گئے کہ فلاں بڑے ایکٹر کو دیکھنا ہے۔ ارے ان بندروں کو مت دیکھو میرے دوستو، یہ بندر تمہارے آخرت میں، تمہاری قبر میں، تمہارے حشر کے میدان میں آ کر تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اور اگر دیکھنا ہے تو دعا کرو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے،
دعا کرو، نمازیں پڑھو میرے نوجوان ساتھیوں۔ میں سیاسی تقریر ضرور کروں گا آج، مگر میرا یہ فریضہ ہے کہ میں تمہارے سامنے اہم باتوں کو بھی رکھوں، اس لیے کہ یوم القرآن کا جلسہ ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز اور صبر کو استعمال کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ابھی مولانا نے صوفیاء کرام کا ذکر کیا، پاشا قادری صاحب نے صوفیاء کرام کا ذکر کیا، تو مجھے یہاں پر ترکی کے ایک بہت مشہور ایک بزرگ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، جن کو ترکی میں لوگ حاجی سلطان بابا کے نام سے جانتے تھے۔ حاجی سلطان بابا کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی آ کر ان سے کہتا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں تو اس کو بیعت دیتے، اس کے بعد بولتے بتاؤ تم نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں؟ تو اس بزرگ کا جلال یہ تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ بولتا کہ ہاں حضرت 5 سال 6 سال 8 سال، تو بولتے اب تم اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھانا جب تک کہ تم جتنے بھی نماز تمہاری زندگی میں قضا ہوئے وہ پورا کر کے دوبارہ میرے پاس آنا، وہ پورا کر کے میرے پاس آنا۔ اور اگر ان کا کوئی خانقاہ میں کسی شخص کی نماز قضا ہو جاتی تو بولتے تمہاری عمر کتنی ہے؟ 30 سال، جاؤ 30 سال کی نماز قضا پڑھو، اس کے بعد میری خانقاہ میں آنا، ورنہ دوبارہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا۔ اس لیے نماز کی فکر کرو نوجوانوں۔ ہم انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی نمازیں قضا کی ہیں تو کیلکولیٹ کرو کہ 1 سال 2 سال 3 سال یا 4 سال کیلکولیٹ کرو، پہلے نماز پڑھو۔ یہ جا کر تم تراویح میں سجدے مار رہے نہیں، یاد رکھو نماز کی پوچھ ہوگی، نماز کی پوچھ ہوگی، نماز پڑھو، وہ قضائیں ختم کرو پوری۔ تمہاری زندگی کا وقت اگر ہے تمہارے پاس تو ان قضاؤں کو پورا کرو۔ نوجوانوں تم کو سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے، ہر نوجوان کے پاس ایک سمارٹ فون ہوتا ہے۔ میں تم کو کہہ رہا ہوں ایک سمارٹ فون میں ایک ایپ ہے جس کا انگریزی میں نام ہے ڈیٹ ٹو دا ڈیوائن، یعنی اللہ کو کا قرضہ ادا کرنا، اس کا انگریزی میں نے ترجمہ اگر کروں لوزلی ڈیٹ ٹو دا ڈیوائن۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں جا کر آپ لکھو کہ میں حنفی مسلک یا شافعی یا مالکی یا جو بھی ہے، آپ اس میں لکھو، اس کے بعد کہو کہ اتنے 4 سال کی میری نمازیں قضا ہوئی ہیں، وہ لکھ کر آپ کے سامنے آ جائے گا آدھے سیکنڈ میں کہ تمہاری اتنی نمازیں تم کو پڑھنا ہے، اتنی نمازیں تم کو پڑھنا ہے۔ نوجوانوں یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا سیکھ لیں گے تو یاد رکھو ہماری مزاجوں میں انکساری پیدا ہو جائے گی، غرور اور تکبر دور ہو جائے گا، ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان آتا تو اپنی کمر کو کس لیتے اور پورا رمضان بستر سے دور رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے اور پورا رمضان بستر سے دور ہو جاتے۔ حدیث شریف میں آیا کہ آقا کا رنگ بدل جاتا اور محتاط ہو جاتے اور کثرت سے نمازیں پڑھتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ رمضان جو ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ ہم بھیک مانگے اللہ سے، ہم اللہ سے بھیک مانگے۔ یاد رکھو اس دنیا سے جانا ہے میرے عزیز دوستوں۔ محمد علی جو دنیا کا مشہور باکسر، اس کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا، مگر کیا عظیم انسان تھا کہ اس کے نماز جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور آ کر دعا کی اس کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ مبارک ہمارے سامنے ہے، اس کی قدر کرو۔ اور اس ماہ مبارک کے تعلق سے مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی ہر سات میں اللہ 6 لاکھ، اللہ سبحانہ و تعالی 6
جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دے گا، یعنی جن کے اعمال کی وجہ سے جہنم ان پر واجب ہو چکی تھی، ایسے 6 لاکھ لوگوں کو اس ماہ مبارک کی ہر سات کو اللہ ان کو جہنم سے آزادی دے گا۔ اور جب شب قدر آئے گی، جتنے لوگوں کو اب اس وقت تک اللہ جہنم سے آزاد کیا، اتنے لوگوں کو لیلۃ القدر میں اللہ ان کی معافی دے گا۔ اور جب عید کی رات آئے گی، جتنے لوگوں کو رمضان شروع ہونے سے عید کی رات تک جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا، اتنے لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے میرے عزیز دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو یہ ماہ مبارک رمضان جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور رمضان آ کر اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، تو اس کو معاف کر دے، تو اس سے راضی ہو جا۔ پھر اللہ اس کی رمضان سجدے میں، حدیث کے الفاظ ہے کہ رمضان سجدے میں گر جائے گا، یا اللہ رمضان سجدے میں گر جائے گا، اور اللہ سے بھی کہے گا کہ یا اللہ یہ تیرا روزے دار ہے، میں نے اس کو دن بھر کھانے سے دور رکھا، تو راضی ہو جا۔ اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ فرمائے گا بتا تیری اور کیا خواہش ہے؟ تو رمضان کہے گا یا اللہ تو اس کو عزت اور شرف کے کپڑے پہنا دے۔ قرآن آئے گا، قرآن آ کر کہے گا اللہ سے حشر کے میدان میں کہ یا اللہ میں نے اس کو راتوں میں اپنے بستر سے دور رکھا، یہ تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ راضی ہوگا۔ قرآن کہے گا اللہ تو اس کو عزت کے کپڑے پہنا دے، اللہ عزت کے کپڑے پہنائے گا۔ قرآن کہے گا یا اللہ تو اس کے سر پر تاج رکھ دے، اللہ اس کے سر پر تاج رکھ دے گا، اور حکم ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ کیا منظر ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، کہ حشر کا میدان ہوگا، اور قرآن اور رمضان اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شفاعت ہم تمام کو ملے، اور حکم ہوگا کہ قرآن پڑھو، اور جتنا جو پڑھتا جائے گا اتنا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یقین جانو کہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ بڑے بڑے طاقتور ترین لوگوں کو اس مٹھی کی غذا بننا پڑا۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا جو تمام کے لیے ہدایت ہے، اور جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے بھی کیا خوشخبری ہے۔ جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے رہتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے، ان کے ماں باپ جب حشر کے میدان میں پریشان کھڑے ہوں گے تو قرآن ان کے قریب آ کر پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ حافظ قرآن اس شخص جو زندگی بھر قرآن پڑھتا تھا، جو قرآن کو نہیں تلاوت کو نہیں چھوڑتا تھا، اس شخص کے ماں باپ کہیں گے کہ نہیں ہم تم کو نہیں جانتے۔ تو قرآن کہے گا میں وہ ہوں جس کو تم پڑھتے تھے، تمہارا اولاد پڑھتی تھی، جس کو چھوڑنا تم پسند نہیں کرتے۔ تو وہ ماں باپ کہیں گے کیا تم قرآن ہو؟ تو کہے گا کہ ہاں میں قرآن ہوں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ان کو اللہ کے پاس لے کر جائے گا، اور کہے گا کہ اللہ ان کے سر پر ایسا تاج رکھ، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس تاج کی روشنی سورج کی کرنوں کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو ختم کرنا، قرآن کریم کو بعد ترجمے سے پڑھنا، اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بعض قوموں کو جو قرآن کی عزت کرتے اللہ ان کو عروج دے گا، جو قوم قرآن کی عزت نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، اللہ ان کو زوال دے گا۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نوجوانوں سنو، تم بہت سی کتابیں پڑھتے، پڑھنا بھی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، مگر یاد رکھو جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن،
اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کے کلام کو، قرآن کریم کو، الفرقان کو نہ کوئی پانی ڈبو سکتا ہے، نہ کوئی آگ جلا سکتی۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی آگ اس کو جلا نہیں سکتی، نہ دنیا کا کوئی پانی اس کو ڈبو سکتا۔ اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو اس کو چھوتے ہیں وہ اس لیے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں کیونکہ اس کا احترام کرتے، جو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ گندے ہیں، وہ اس کا احترام نہیں کرتے۔ اچھے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، احترام کرو قرآن کا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یاد رکھو یہ وہ کلام ہے جو حشر کے میدان میں آ کر ہماری سفارش کرے گا۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کو پڑھو، اگر ہو سکے وقت ہے تمہارے پاس تو باترجمہ پڑھو۔ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا پر اپنے آپ کا اپڈیٹ کرنے والے نوجوانوں، اگر تم کہیں پر بیٹھے تو فیس بک پر اپڈیٹ کرتے ہیں، کہیں چائے پی رہے تو نوجوان فوراً فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ میں رشید خان کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ مولانا ضیاء الدین صابری صاحب مسجد سے باہر نکلے تو مولانا کو بولتے مولانا ایک سیلفی۔ بیچارے مولانا کیا کریں گے، مولانا خاموش ہو جاتے، فوٹو لیتے، آپ فیس بک پہ ڈال دیتے، سنیپ چیٹ پہ ڈال دیتے۔ یاد رکھو نوجوان ساتھیوں، فیس بک مٹ جائے گا، سنیپ چیٹ مٹ جائے گا، تمہارے پوسٹ مٹ جائیں گے، مگر جو قرآن کریم تم پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں تم پوسٹ کرو گے وہ تم کو حشر کے میدان میں کام آئے گا۔ تم کون سا کام کرو گے؟ تم فیس بک پر پوسٹ کرو گے یا سنیپ چیٹ پر کرو گے؟ بتاؤ، یہ فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں میں۔ آپ تمام صاحب سمجھ ہیں، میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ جمہوریت کا دور ہے اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ تم کو دعوت دینا، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنا، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ تک سچائی کو اور ان تمام باتوں کو بیان کرنا۔ نوجوانوں، اپنے وقت کو یہ تمام چیزوں میں کم سے کم رمضان کے مہینوں میں ضائع مت کرو، بلکہ استعمال کرو۔ اپنے اسمارٹ فون میں قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کرو۔ اس قرآن کریم کو اگر تم متبرک کتاب کو اٹھا کر آنکھوں کو لگا کر چوم کر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اسمارٹ فون میں تو دیکھ کر پڑھو قرآن کو، اور کم سے کم اس ماہ مبارک کی قدر کرو، اس کی منزلت کو جانو، ورنہ یاد رکھو نقصان آپ کا اور ہمارا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، بلکہ علماء کرام نے کہا کہ اس ماہ مبارک میں صحیفہ ابراہیمی کو پہلی رمضان کو نازل کیا گیا، زبور کو، انجیل کو نازل کیا گیا، اور پھر لیلۃ القدر کے دن رات کو قرآن کریم کو بھی نازل کیا گیا۔ اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قرآن سناتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کریم کی آیات وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جاتا رہا۔ یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی زیر اور زبر کا اضافہ نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ ساری دنیا سے قرآن چیلنج کر رہا ہے۔ 1400 سال سے قرآن کا چیلنج ان لوگوں کے لیے برقرار ہے جو آج اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ بیکورڈ ہیں، جو مسلمانوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ پیچھے ہیں۔ ارے قرآن کا چیلنج تمہارے سامنے ہے، جو اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہیں۔ 1400 سال سے قرآن نے اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو
تو تمام جن اور انس مل کر اس جیسے 10 سورے بنا کر لاؤ۔ قرآن پھر چیلنج کر رہا ہے کہ ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ 1400 سال سے یہ قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے، کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور کیا کہتی ہیں یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں مگر اس کا جواب نہیں دیتے، تو کہتے کیوں نہیں مسلمانوں سے ہم کہیں کہ جہاد کی آیتیں نکال لو، آپ جہاد کی آیتیں نکال دو۔ میرے بھائی، یہ کوئی میوزیکل پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی تاتھیا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس میں زیر زبر کا اضافہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ جو ہم سے کہتے ہیں ہم تم کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم نہیں نکالیں گے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کون نکالنے والے؟ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھو۔ اسد الدین اویسی کو مت دیکھو اسلام جاننے کے لیے، تم قرآن پڑھو۔ تم اسد الدین اویسی کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو اگر تم کڑوے سمجھتے ہو تو چھوڑو، تم سیرت کا مطالعہ کرو، دیکھو اسلام کی حقانیت تم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر تمہارے دوستوں میں، تمہارے جاننے والوں میں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان کو افطار کی دعوت دو، بلاؤ ان کو تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ ہم کیوں روزہ رکھتے۔ جب دعوت دو تو بتاؤ تھوڑا بہت کہ ہاں دن بھر کھانا نہیں کھاتے، ہم وضو کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں مگر پانی کو نگلتے نہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تم بلاؤ، قریب بلاؤ تاکہ لوگ دیکھیں، مگر خدا کے لیے ایسی دعوت مت کرو کہ تم افطار کی دعوت بھی دے رہے اور وہاں پر ٹی وی پر سیریل بھی چل رہا۔ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ مرد حضرات تو تراویح کی نماز کو چلے جاتے اور ہماری عزت دار ماں اور بہنیں ٹی وی کو چھوڑ نہیں سکتی۔ ٹی وی کو چھوڑو، کیا ہے اس میں؟ جو اچھائی ہے اس کو حاصل کرو، جو نہیں ہے کیا حاصل کریں گے؟ اور یاد رکھو یہ جو نظارے ہوتے ہیں نا، یہ دیکھ دیکھ کے مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ ہمارے مولانا حسان فاروقی صاحب کے والد مرحوم مولانا الطاف حسین فاروقی صاحب کا ایک تقریر کا جملہ یاد آ رہا ہے جو آپ نے ایک مسجد میں دیا تھا جب میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ تمام تصاویر، یہ گندے چیزیں دیکھتے ہیں، یہ گندے چیزیں کان میں سنی آتی ہیں، اگر کل کے دن جب تمہاری روح قبض کی جائے گی، کل تمہارے منہ سے اگر کلمہ نہیں نکلے گا، وہ فحش گانا نکلے گا، تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے زبان پر درود شریف رکھنا، زبان سے جیسا کہ مولانا نے کہا کہ غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، اور یہ بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اور یقین جانیے اس میں بھی شامل ہوں۔ مجھ میں بھی عیب ہے، مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اچھا کر سکوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کر سکوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بھیک مانگ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مت سمجھو کہ اسد الدین اویسی صرف ہم کو ہی لیکچر دے رہے، میں تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہوں میرے بھائی، نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، مجھے بھی میری آخرت کی فکر ہے، مجھے بھی اس بات کا خوف ہے کہ کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میں بھی بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ جس طرح مدینے میں جا کر ہم روز مبارک میں آقا کے پینتی میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح پل صراط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قرب حاصل ہو جائے۔ میرے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں، نہ کبھی ہو سکتے، مگر شاید اللہ میری محبت، میری نسبت کی بنیاد پر
مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پول صراط پہ اور اس حشر کے میدان میں اللہ مجھے کامیاب کر دے گا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم تمام کے لیے غنیمت ہے، ایک موقع ہے، اس کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھو نوجوانوں، اور یاد رکھو جتنا ہم اللہ سے بھیک مانگیں گے اللہ اتنا دینے والا ہے، اللہ اتنا دینے والا ہے۔ یاد رکھو بھوکا رہیں گے۔ بعض نوجوان بولتے ارے بھائی میں ایکسرسائز کرتا ہوں، ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں، 30 دن نہیں کرا تو میرے مسل ڈوب جائیں گے، میرے مسل ختم ہو جاتے۔ ارے یاد رکھو احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف میں لکھ رہے ہیں، حدیث شریف لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کی فکر تیز ہو جاتی، جو روزہ رہتا ہے اس کی فکر تیز ہو جاتی۔ اگر آپ روزہ رہیں گے تو فکر تیز ہو جاتی۔ اور اکثر میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں، مجھے بدنام کیا جاتا ہے کہ شخص جہاں پر جاتا ہے بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، تو جس دن بھی مجھے بھڑکاؤ بھاشن دینا ہوتا ہے میں خالی پیٹ جاتا ہوں۔ لوگ بولتے کھا کے جاؤ، میں بولتا نہیں، جب پیٹ خالی رہے گا تو فکر ہوگی، سوچ ہوگی، اور میں اس کی ترجمانی کر سکوں گا۔ میں عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیٹ بھر کھانا کھانے سے معدے میں معدہ جب بھر جاتا ہے تو فکر ختم ہو جاتی۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ فکر گمسم ہو جاتی، گونگی ہو جاتی، جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے، نماز عبادت نہیں ہوتی، فکر ختم ہو جاتی۔ اسی لیے یہ مت سمجھو کہ 30 دن میں ایکسرسائز نہیں کرا تو میرا کیا ہوگا۔ میرے دوستو 30 دن تم روزہ رکھو گے تو اتنی طاقت تم میں پیدا ہوگی کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی کو اگر اتنا جنون ایکسرسائز کرنے کا، تو میں چیلنج کر رہا ہوں، تم شام میں 6 بجے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرو، اور رمضان کے بعد اپنی طاقت کو دیکھو، تمہاری طاقت میں دگنا اضافہ ہو جائے گا جب تم خالی پیٹ ایکسرسائز کرو گے۔ یہ سائنس سے ثابت ہوا ہے، اور دنیا کی سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ کو کینسر نہیں ہونا ہے تو دنیا بول رہی کہ ہفتے میں 2 دن بھوکے رہو۔ 1400 سال پہلے آقا نے فرمایا 2 دن روزہ رکھو، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ جب سائنس بول رہی ہے کہ اگر کینسر نہیں ہونا تو ہفتے میں 2 دن بھوکے رہو، مگر دین جب بول رہا ہم کو یقین نہیں آ رہا۔ آج ساری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں اگر صحت اچھی ہونا ہے تو مہینے میں 8 دن روزہ رکھو، یعنی کھانا مت کھاؤ، اچھا ہے، اس عبادت کو جاری اور ساری رکھو۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک گجرات میں جو وہاں پر فسادات کے دوران جو گلبرگ سوسائٹی میں 59 مسلمانوں کو جو مارا گیا تھا، 29 گھروں کو جلا دیا گیا تھا، 10 فلیٹ کو جلا دیا گیا تھا، احسان جعفری کا قتل بھی اسی میں ہوا۔ فیصلہ آج آیا، ان 24 لوگوں میں شاید 10 یا 11 کو لائف کی سزا ہوئی، 11 کو 10 سال اور 1 کو 7 سال۔ اور لوگ پوچھتے مجھ سے کہ بھائی تمہاری زبان میں کڑواہٹ کیوں ہے؟ بعض لوگ جس میں غیر مسلم بھی ہیں، زیادہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بولتے ہیں اسد الدین اویسی اپنا مذہب ایسا ہے، مٹھاس کا مذہب ہے، تمہاری زبان میں اتنی کڑواہٹ کیوں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ میری زبان میں کڑواہٹ کے ذمہ دار تم جیسے لوگ ہوں جو مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنا نہیں چاہتے۔ میری زبان میں اگر کڑواہٹ ہے تو تم منافقین کی وجہ سے ہے، جنہوں نے وقت کے آقاؤں کے سامنے اپنی زبانوں کو گروی رکھ دیا حکومتوں کے ایوانوں میں۔ ہم جل گئے، پٹ گئے، ناانصافی ہم سے ہو گئی، تو کیا پھر میں جا کر ایک گانے والے کی طرح حکومت کے ایوانوں میں گانا گاؤں، یا پھر اپنی تکلیف کو یا پھر اپنے حق کو بیان کروں؟
آپ اندازہ لگائیے کہ 60 لوگ مارے گئے جو ہندوستانی تھے، جن کا مذہب مسلمان تھا. ان 24 لوگوں پر کانسپریسی کا چارج نہیں لگتا. احسان جعفری کے گھر پر حملہ ہوا. احسان جعفری کے گھر پر حملہ جب ہو رہا تھا تو تمام یہ 29 گھر اور 10 گھر کے لوگ ان کے گھر میں آ کر پناہ لیے کہ شاید ایک سابقہ MP کے گھر میں آئیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی. مگر جب کچھ نہیں ہوا، احسان جعفری نے سب کو فون کیا، چیف منسٹر سے لے کے DGP کمشنر پولیس تک کوئی نہیں آیا. آخر میں احسان جعفری نکل کر گئے کہ شاید میں جا کر ان ظالموں سے کچھ سمجھاؤں گا. تو ظالموں نے تلوار نکال کر احسان جعفری کی گردن اڑا دی. ظالموں نے احسان جعفری کے جسم کے 3-4 ٹکڑے کر دیے اور ان کے ساتھ 59 لوگوں کو شہید کر دیا. آج جب سزا کا موقع آتا ہے تو سزا ان کو یہ ملتی ہے کہ 10 یا 11 کو لائف، 10 کو 10 سال اور 1 کو 7 سال. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ احسان جعفری میرا باپ نہیں تھا مگر میرے باپ کے برابر تھا. مرنے والے میرے بھائی نہیں تھے مگر میرے دینی بھائی تھے. مرنے والے میرے رشتہ دار نہیں تھے، اس عظیم ملک ہندوستان کے شہری تھے. یہ ملک میرا ہے. یہ ملک کسی سنگ پریوار یا RSS BJP کا نہیں ہے. یہ ملک ہر اس ہندوستانی کا ہے جو ہندوستان کی جمہوریت پر، ہندوستان کے سیکولرزم پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے. اور جب میں یقین رکھتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، جب میں نے جناح کے پیغام کو ٹھکرا دیا، میں نے کہا نو مسٹر جناح، ہم ہندوستان ہمارا ہے. یہ خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے، یہ حضرات یوسفین کی سرزمین ہے، یہ نظام الدین اولیاء اور قلندروں کی سرزمین ہے، یہ توحید پرستوں کی سرزمین. ہم نہیں جائیں گے. انصاف کرنے والوں بتاؤ، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، میری شکایت تم سے ہے، عدالت سے نہیں ہے، تم سے ہے. یعقوب میمن کا جب میں نے معاملہ اٹھایا تو سارے ہندوستان میں واویلا مچ گیا. سب نے کہا کہ اسد الدین اویسی یہ ہے، فلاں ہیں. اب 2 سال کے بعد ہمارے ملک کا ایک نیریٹو چینج ہو گیا. پہلی کلاس میں بچوں کو سکھایا جاتا تھا A فار ایپل، B فار بال، C فار کاؤ، D فار فلاں. اب BJP کے دور اقتدار میں A فار اینٹی نیشنل، B فار بفلو، C فار کاؤ، یہ ہو چکا ہے ABCD. اور آج پورا ہی معاملہ بدل دیے. اب بتائیے آپ کہ جب بمبئی میں بم بلاسٹ ہوا مارچ 93 میں اس کی مذمت کرتا ہوں. کسی کو بھی اختیار نہیں ہے جان لینے کا. 250 لوگ ہندوستانی بم بلاسٹ میں مارے گئے. آپ کو معلوم کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ 100 لوگوں کو سزا ہوئی. اور جب بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب فساد ہوا تھا جس میں 900 لوگ مارے گئے تھے، کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ صرف 3 کو ہوئی. 250 لوگ مارے گئے تو 100 کو سزا، 900 ہندوستانی مارے گئے تو 3 کو سزا، یا 59 مارے گئے تو کسی ایک کو بھی پھانسی نہیں، کسی ایک کو بھی پھانسی نہیں دی جاتی. اور کہتے ہیں اسد الدین اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا. ارے نہیں، میں ان تمام غیور توحید پرستوں کی دل کی آواز تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہر اس انسان کو جو ہندوستان کا انصاف پسند ہے، میں اس کے دل کی ترجمانی اپنی زبان کے الفاظ سے ادا کر کے کر رہا ہوں. کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں ہے. گجرات کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں، دلی کی سلطنت پر عارضی طور پر، وقتی طور پر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، احسان جعفری کی روح تم سے پکار پکار کر انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے، تم سے انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا، انصاف ہوگا. یاد رکھو،
اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہ ہماری جمہوریت کے لیے، ہماری جمہوریت کی کامیابی اور ناکامی انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ مسئلہ ہائی کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ کو جائے گا، تو عدلیہ انصاف کرے گا، احسان جعفری سے انصاف ہوگا، اور ہماری وہ بچی عشرت جہاں، کتنے مرتبہ عشرت جہاں کا انکاؤنٹر کریں گے بی جے پی کے لوگ؟ ایک بار 5 جون 2004 کو انکاؤنٹر ہوا، اسٹیٹ صاحب کی رپورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹا انکاؤنٹر تھا، مجسٹریٹ کی رپورٹ نے کہا جھوٹا انکاؤنٹر تھا، ہائی کورٹ ایس آئی ٹی نے کہا یہ جھوٹا انکاؤنٹر تھا، ہائی کورٹ میں سی بی آئی نے چارج شیٹ ڈالی ہے جھوٹا انکاؤنٹر تھا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کورٹ کا کیس چلاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کورٹ کا کیس چلاؤ، چلاتے کیوں نہیں تم لوگ؟ چلاؤ نا کورٹ کا کیس، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عشرت جہاں کی ماں کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اختتام کی طرف جانے سے پہلے اس ماہ مبارک کے تعلق سے بتانا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک میں بہت بڑی تاریخیں بھی ہیں۔ 10 رمضان کو ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ کا وصال ہوا تھا۔ نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کو معلوم تمہاری امت کی ماں کا نام کیا تھا؟ نوجوانوں، تم کو معلوم ہماری امت کی ماں کا نام کیا تھا؟ ام المومنین کا نام کیا تھا؟ خدیجہ کبریٰ ان کا نام تھا۔ نوجوانوں، تم کو معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا کیا نام تھا؟ تو نوجوان بولیں گا یوں دیکھ کے، ارے گانے کا نام پوچھتے تو بولتا تھا، میں ہیرو کا نام پوچھتے تو بولتا تھا، رمضان کے بعد کون سے جوکر کی پکچر آ رہی انہوں نام بولتا تھا، یہ کیا پوچھ لیے انہوں؟ نوجوانوں، یاد کرو ان چیزوں کو، یاد کرو نوجوانوں ان چیزوں کو۔ ہماری امت کی ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس نے مکہ میں، صحن مکہ میں کس نے نماز پڑھی تم کو معلوم نوجوانوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری امت کی ماں اور شیر خدا حضرت علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے رکوع کر رہے تو رکوع کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تو سجدہ کر رہے تھے، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ تنگ کرتے، تکالیف دیتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو آتے تو ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بات کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری تکلیف کو بھول جاتے، اپنی پوری تکلیف کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے۔ نوجوانوں، بتاؤ دنیا کو، اگر کوئی تم سے کہتا ہے کہ اسلام میں یہ 4 شادیوں کے نام سے یہ ان پڑھ، یہ جاہل، اسلام سے دشمنی رکھنے والے ہم پر طنز کرتے ہیں، تو ان کو بتاؤ کہ ہماری امت کی ماں بیوہ تھی، اور امت کی ماں بیوہ تھی۔ میرے آقا کے اور ان میں درمیان عمر کا 15 سال کا فرق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ بتاؤ دنیا والوں کو یہ بات بتاؤ، اور کیسے بتائیں گے؟ جب تم اچھے ہو جاؤ گے تو دنیا تمہاری بات کی عزت بھی کرے گی۔ جب تم ناچ گانا گا کر دنیا کے سامنے اپنی دین کو پیش نہیں کر سکو گے۔ بتاؤ نوجوانوں، کیا ہم کو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نام معلوم ہے؟ ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، بی بی فاطمہ الزہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے آنکھوں کو نم کر کے فرمایا کہ میری بیٹی زینب پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی، یہ شہزادی حاملہ ہیں، اور حبار بن اسود جب وہ ہجرت کر کے مدینے کو جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نیزہ مار دیا،
یہ صحابزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر گر جاتی ہیں، ان کا حمل سقط ہو جاتا ہے اور اسی زخمی حالت میں وہ شہادت پا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی پر بہت ظلم کیا، مکہ فتح ہوا، بتاؤ دنیا والوں کو جو اسلام کے تعلق سے بولتے کہ تمہارا دین تلوار کی زور پر پھیلا، نہیں دنیا والوں، میرا دین حق ہے، تلوار کی زور پر نہیں پھیلا۔ مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون آتا ہے؟ وہ شخص آتا ہے جس نے آپ کی صاحبزادی کو شہید کیا تھا، نیزہ مارا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، قربان جائیے آقا کی رحمت العالمین کی رحمت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جا میں تجھے معاف کر دیا۔ اسد الدین اویسی شاید اگر اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرتا تو معاف نہیں کر سکتا تھا، مراخا نے کہا جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ حبار بن اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ بتاؤ نوجوانوں، یہ تاریخ ہماری ہے، اگر تم اس کو نہیں پڑھو گے، تم اس کو بیان نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اور جو نوجوان اپنی بیوی سے شادی کرتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یقیناً شادی میں انبن ہوتی ہے، مگر دیکھو سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ کا وصال ہو گیا 11 رمضان کو، اور امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں بی بی خدیجہ کا ذکر کرتے تو اتنی محبت سے کرتے، گھر میں کوئی کھانا آتا تو بولتے کہ بی بی خدیجہ کبریٰ کے دوستوں میں بانٹ دیا جائے، کہ دنیا میں نہیں ہے مگر ان کی یاد ہے۔ نوجوانوں، اس طرح کے رشتے اپنی بیوی سے نبھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کرو۔ دنیا ہم سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ایسا ہو گیا، وہ قانون نہیں ہے، ترکی میں نہیں ہے، 20 ممالک میں نہیں ہے۔ ارے یاد رکھو، تم پاکستان کی مثال ہمارے سامنے پیش مت کرو، تم ترکی کی مثال ہمارے سامنے پیش مت کرو، اور نوجوانوں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو خدا کے لیے۔ ان کو جھڑکو مت، ان کو مارو مت، ان کو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ میرے عزیز دوستو، دنیا کا موقع مت دو۔ منافقین کے ایک ٹولہ ہے جو ہم کو بتا رہے، خود تو شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، ہم کو آگے بڑھا بتا رہے ویسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ ارے تم پہلے ایسا کرو پھر ہم کو بتاؤ، نہیں ایسا نہیں کرنا تھا، وہ فلاں ویسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہم کو اپنے معاشرے کو اچھا کرنا ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنے معاشرے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچیوں کو پڑھانا ہے، اپنے بیویوں سے اور محبت کرنا ہے، اور محبت ایسی کرنا کہ ہم بیوی کو ایک انسان کی طرح بھی دیکھیں۔ جو حق اللہ نے دین نے بیوی کو دیا وہ بیوی کو ملنا چاہیے، جو حق اللہ نے شوہر کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کو ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی جلسے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے میں یوم القرآن کا جلسہ ہوگا، تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں جنگ بدر اور حضرت علی شیر خدا کے سیرت کے واقعات بیان کر سکوں۔ میں تمام جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کہی، اگر کسی کو برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، میرا مقصد یہی تھا کہ باتیں معلوم ہوں۔ یہ نوجوان ہماری قوم کا مستقبل ہے، یہی ہماری دیوار ہے۔ اگر ہماری دیوار اور بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس پر ہم ایک شاندار عمارت تعمیر کریں گے، ایسی عمارت جس پر کوئی باطل طاقتیں ان پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پائیں گی۔ دعا کرو میرے عزیز دوستو کہ عشرت جہاں کی ماں کو انصاف ملے۔ دعا کرو میرے بھائی کہ احسان جعفری اور اس کی بیوہ اور خاندان والوں کو انصاف مل سکے۔ دعا کرو میرے بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے
وطن عزیز میں بارش کو نازل کرے. یقیناً اقتدار ظالموں کے ہاتھ میں ہے مگر پروردگار اقتدار تو تیرے ہاتھ میں ہے. پروردگار زمین و آسمان کے مالک آپ ہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, اہل بیت کا واسطہ. یا اللہ یا لطیف ہندوستان کی سرزمین پر بارش کو نازل کر دیجئے. یا رحمان یا رحیم رحم کر دیجئے. ہمارے ہندوستان کے تمام کنووں کو تالابوں کو بھر دیجئے یا لطیف. آج بے زبان جانور پریشان ہیں, آپ کی مخلوق پریشان ہے. یا اللہ یا اللہ تو نے امت محمدی کو یا ایھا الذین کے اس مبارک لقب سے پکارا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس ماہ مبارک میں تیری اور عبادت کر سکیں, پورے روزے رکھ سکیں, اور بعد رمضان کے ہم لوگ تیری اسی طرح عبادت کریں, تیرے مسجدوں کو آباد کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.